حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کتاب نمبر 11 بروز اتوار بتاریخ 29 دسمبر 1974 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب نے ایک انگریزی کتاب پیش کی جو کسی تبلیغی مقصد کے لیے شائع کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلیغ کے لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ قرآن ہی لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس پر جن لوگوں کا ایمان ہے ادھر ادھر کی چیزوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کی چند آیتیں پڑھتے تھے تو لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ پوری کتابیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ متاثر نہیں ہوتے۔ مبلغین کی کچھ کمی ہے۔ آپ تو مبلغ اعظم تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صحیح واسطہ نہ قرآن سے ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے ہے، ورنہ ان کا اثر ہونا چاہیے۔ ہر چیز اندر سے نکلتی ہے۔ ظاہری دلائل وغیرہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جو چیز اندر سے نکلتی ہے وہی اصل چیز ہے، وہی جو ہے وہ ایک قلبی چیز وہ قلب میں ہوتی ہے۔ اب ایک پیغمبر آتا ہے تو وہ کوئی ظاہری شان و شوکت سے نہیں آتا، وہ تو صرف ایک وحی لے کر آتا ہے جو قلب کی چیز ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی بلکہ اندر سے نکلتی ہے۔ وہ اس کو بیان کرتا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، لیکن صرف زبان میں بیان کرنے کی بات نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قریبی واسطہ ہے، وہ کام آتا ہے۔ وہ جس وقت وحی کو بیان کرتا ہے تو وہ سننے والے کے اوپر اس طرح اثر کرتا ہے جیسے اس نے اللہ کو سن لیا۔ اس قسم کا اثر ہے۔ یہ وہی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند آیتیں پڑھتے تھے اور لوگ اسے سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق مشہور ہے کہ سورہ طٰہٰ کی پہلی چند آیتیں سن کر فوراً مسلمان ہو گئے، حالانکہ تلوار ہاتھ میں تھی کہ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ راستے میں جاتے ہوئے اپنی سگی بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے، وہاں وہ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر چھپا دیا۔ کچھ بحث ہوئی، کچھ جھگڑا ہوا، کچھ مار پیٹ ہوئی۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کیا ہے۔ ان کی بہن نے کہا کہ تم پہلے وضو کرو۔ انہوں نے کیا۔ سورہ طٰہٰ کی چند پہلی آیتیں پڑھی گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہایت ہی عمدہ کلام ہے۔ ان کے اوپر ایک سحر طاری ہو گیا۔ وہی تلوار لیے ہوئے وہاں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اثر جو ہے قرآن میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں ہے۔ اس وقت جو اثر تھا آج بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک تبلیغ کرنے والے کا قلب ایسا نہیں ہے، وہ پیغام صحیح طور پر پہنچا ہی نہیں سکتے، اور وہ سننے والے ہیں ان کے قلب بھی پتہ نہیں کس قسم کے ہیں، وہ بھی پتھر ہیں۔ اس وجہ سے کام نہیں بنتا، ورنہ تبلیغ کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن اصل بات یہی ہے، یہ سب کام باطن سے ہوتا ہے، ظاہر سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اکثر حضرت جبریل علیہ السلام لاتے تھے، کبھی کبھی براہ راست بھی آتی تھی۔ وہ سب قلب میں ہے، جیسا قرآن شریف میں ہے کہ ہمارے پیغمبر یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے قلب کے اوپر وحی کرتے ہیں۔ قلب کا لفظ آتا ہے اور قلب کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک باطن سے دوسرے باطن کے اوپر۔ یہ سب باطن کی باتیں ہیں۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہنچ سکتا نہیں، لیکن کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اثر نہیں ہے کہ چند آیتوں کو سن کر فوراً لوگوں کا ایمان یعنی ان کے قلوب بالکل پلٹ جاتے تھے، تو کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس کا آدھا ہونا چاہیے، پاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان بھی قلب میں ہوتا ہے۔ اس لیے اصل میں بہت سے لوگوں کا ایمان محض ذہنی ہوتا ہے، یعنی جو سطحی قسم کے مسلمان ہیں ان کو لگاؤ اسلام کے ساتھ ایک قسم کا عقلی لگاؤ ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہونا چاہیے اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے صحیح ہے اور اس کا بہت اچھا نظام ہے، اور کیونکہ باقی سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور بزرگوں کا حکم ہے، اس وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ عقلی یا ذہنی لگاؤ ہے اور دوسری طرف سمجھو رسمی یعنی تقلیداً، کیونکہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت سطحی چیز ہے، اور ایسے لوگ جو اس درجہ ایمان میں ہیں، جس وقت وہ کسی دوسرے ماحول میں جاتے ہیں اور دوسرے خیالات ان کی عقل اور
ذہن میں آ جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی وہ استقامت نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ متزلزل ہو جاتے ہیں۔ یہ کمزوری ہے، کیونکہ عقل کمزور چیز ہے۔ عقل میں کوئی دوسری چیز بھی آ سکتی ہے۔ عقلی دلیل اگر اس طرف ہو سکتی ہے تو اس طرف بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ ہر مسئلے میں دونوں طرف عقلی دلائل ہوتے ہیں، اور رسم جو ہے وہ زیادہ تر ماحول کی وجہ سے ہے۔